وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا. وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اور نہ کسی نفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے بندو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو. یعنی اگر آپ ایک پختہ محل تعمیر کرے، اس محل کے اندر ذرہ برابر بھی آپ سوراخ نہ چھوڑیں، اگر آپ کو موت آئے گی تو آپ اس محل کے اندر بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ بھی موت آئے گی. موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، موت سے کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے. اگر موت سے کوئی بچ سکتا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی رہتے، لیکن اللہ کے نبی کو بھی جانتے اس دنیا سے جانا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام جو صرف 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی موت دی. فرعون اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اسے بھی موت کی آغوش نے چپیٹ لیا. قارون جس کے پاس دولت کی مال و دولت کے خزانے کے انبار لگے ہوئے تھے، موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، موت کی سختی کیا ہوتی ہے، موت کی سختی کیا ہوتی ہے، آئیے اللہ کے نبی کی سختی کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی کے سامنے پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈالتے اور اپنے چہرے کو پر ملتے اور فرماتے تھے لا الہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہو رہی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے اور پھر پکار کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لگی، آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. میرے بھائیوں، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ جو معصوم عن الخطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی ساری خطائیں معاف فرما دی ہے، انہیں بھی موت کی سختی کا احساس ہوا تھا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس موت کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس موت کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. نہیں معلوم کہ آدمی صبح کو صحیح سالم گھر سے نکلتا ہے، اچانک خبر آتی ہے کہ بائک سے فلانے جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پھر وہیں پہ اس کو ڈیتھ ہو گیا. موت کی کوئی گارنٹی نہیں. آدمی صبح شام کو سوتا ہے،
صبح کا چہرہ دیکھ نہیں پاتا ہے، موت کی آغوش میں چلے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتی تھی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کہ تم صبح کا چہرہ دیکھ پاؤ گے یا نہیں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کے ایام میں اس قدر اعمال کر لو کہ بیماری کے ایام میں وہ تمہارے لیے کافی ہو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ میرے بھائیو، جنازے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کی نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو جنازے پڑھنے والے کو ایک قرات ثواب ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جنازے پڑھنے جاتے ہیں، جنازے پڑھنے کے بعد آپ واپس چلے آئیں، اگر آپ کی اچھا نہیں ہے کہ آپ مٹی دے واپس آ جائیں، آپ کو ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ مٹی دے رہے ہیں تو جب تمام لوگ مٹی دینا ہو جائیں گے تب آپ وہاں سے نکلیں، تب آپ کو 2 قرات ثواب ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے مٹی دیے اور لائن پکڑ کے گھر۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جنازہ پڑھ کے نکلنا چاہے نکل سکتے ہیں، آپ کو ایک قرات ثواب ملے گی۔ اگر آپ مٹی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا وہاں رہنا ہوگا، پھر میت کے لیے جو ہے بخشش کی دعا کرنا ہوگا۔ آج کل کہتے ہیں مولوی صاحب اجتماعی دعا نہیں ہے تو ہم کیسے دعا کریں؟ میرے بھائیو، آپ اپنی زبان سے بنگلہ میں بھی آپ میت کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو ہے زبان میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنازے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ میت کے پیچھے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت اسے یہ سبق سکھلایا جاتا ہے کہ جس طرح آج یہ میت جو کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہے ہم اس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، کل ایسا دن ہوگا کہ ہم کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور لوگ ہماری جو ہے جنازے کی نماز پڑھیں۔ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ انسان جو کل تک ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، بال بچوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، جو محلے والوں کے ساتھ گھوما پھرتا تھا، آج منو مٹی کے نیچے یہ چلے جائیں گے، ان کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ جو جائے گا دنیا میں جو عمل کیا ہے وہی ان کے ساتھ جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے اس دنیا کے اندر ایک عمل کر لو، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا بنا۔ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے حسنات کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے رب العالمین تو ان کی پریشان حال کو دور فرما۔ رب العالمین جب تک ہم اس دھرتی پر اس زمین پر زندہ رہے، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔